3 بیٹیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید سے ثابت ہے. مرکز و محور قرآن ہے. ہاں اگر دل میں یہی چور ہو کہ یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں، وہ قرآن تو کہیں گم ہو گیا، یہ قرآن محرف ہے، اگر دل میں یہ چور ہو، اللہ بچائے اس سے، تب تو ٹھیک ہے، میری یہ ساری بات جو ہے بے بنیاد ہو جائے گی. اس لیے کہ میرے لیے تو سند آخری جو ہے وہ قرآن مجید ہے. لیکن یہ کہ جن کے دلوں میں بھی اس چیز سے جن کے دلوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہو اور قرآن کی انٹیگریٹی پر یقین دلایا ہوا ہو انہیں، کہ انہیں یقین ہو کہ یہ قرآن وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ان کے لیے پھر کسی اور دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ ثابت کرے نہ کرے اور کچھ اور روایات اس کی تائید میں ہو یا خلاف ہو، لیکن یہ کہ قرآن مجید ثابت کر رہا تو وہ کفایت کرے گا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یہاں خاص طور پر نوٹ کرا رہا ہوں، ایک شوشہ کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں کچھ مرد کچھ عورتیں، دلوں میں تو ان کے ہے جدید تہذیب سے مرغوبیت کا معاملہ، لیکن بہرحال کہنے کے لیے تو بات ہونی چاہیے. تو اب تک جو باتیں ہوئی تھی اس کے بارے میں کہہ سکتے صاحب یہ تو ازواج مطہرات کے لیے خاص احکام ہے، کیونکہ بظاہر گفتگو ازواج مطہرات سے ہو رہی ہے. اس کا ایک جواب تو میں دے چکا ہوں، یہ اس لیے ہے کہ اصل میں آئیڈیل وہ ہے، نمونہ انہیں بننا ہے. تو آخر نمونے کو جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس لیے تو بتائی جا رہی ہے کہ مطلوب ہے سب کے لیے، ورنہ نمونے ہونے کا کوئی سوال نہیں. اگر وہ نمونہ ہے تو یہ احکام جو ہے ان کے مخاطب صرف ازواج مطہرات نہیں رہیں گی، بلکہ یہ کہ تمام مومنات مسلمات جو ہے اس کے مخاطب ہو جائیں گے. اسی لیے اتنی طویل آیات میں مرد اور عورتوں کا کے جو اوصاف بیان کیے گئے. اور دوسرے یہاں قرآن کے لفظ سے لے لیجئے، اے نبی کہہ دیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، اور مسلمانوں کی بیویوں سے، تمام خواتین اب یہاں آ گئیں. یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے چہروں کے آگے لٹکا لیا کریں اپنی لمبی چادروں میں سے. لمبی چادر جس سے جسم کو اوڑھا ہوا ہو جسم پر اور جسم کو چھپایا ہوا ہو، جلباب کہتے ہیں اس بڑی چادر کو. ایک ہوتا ہے دوپٹہ، وہ دوپٹہ جو اب رسی کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس دوپٹے کا تو ہوگا ذکر بعد میں، یہاں ہے اصل میں جلباب. جیسے عربوں کا معاملہ یہ کہ ایک تو ثوب ہے، یہ جو ہوتا ہے کرتا، لمبا کرتا، اس کے بعد کوئی چغا ہوگا، کوئی نہ کوئی کمبل ہوگا. یہ ان کے لباس کے، ان کے مزاج اور ذوق کا لازمی جز ہے کہ اوپر کوئی آبا، کوئی چیز جو ہے قبا کچھ نہ کچھ ہوگی. تو اسی طریقے سے خواتین جو ہے ان کا لباس ایک تو گھر میں پہننے کا ہوتا تھا، اس کے کیا کیا اجزاء ہیں وہ بعد میں آئیں گے. ایک ہے ان کا باہر نکلتے ہوئے ان کی یہ عادت تھی کہ ایک بڑی سی چادر لی، اسے جسم کے گرد لپیٹ لیا. اس کا حکم دیا جا رہا ہے قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے جلباب جو ہے، اپنی جو بڑی چادریں ہیں، ان کا ایک کونا، ان کا کچھ حصہ اپنے چہروں کے آگے لٹکا لیا کریں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بہت قریب تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ مسلمان خواتین ہیں. عام خواتین کا جو کردار ہو، جو معیار ہو، ان کو چھیڑا جائے تو بہت تو چاہتی ہیں کہ ہمیں چھیڑا جائے، اگر انہیں چھیڑا نہ جائے تو انہیں مایوسی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی شریف خواتین ہے اور وہ چاہتی ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے کہ یہ کسی اور کردار کی حامل خواتین ہے، تو فرمایا کہ تمہیں اس طریقے سے پہچان لیا جائے گا. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اور انہیں کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے گی. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت رحیم. تو یہ تو گھر سے باہر کا پردہ، یا وہ کہ جو محرموں کی فہرست سے خارج ہو گئے ان کے لیے حجاب کا حکم بھی آ گیا، اور گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں اس بڑی چادر کا جو ایک حصہ ہے، اسے وہ گھونگھٹ کہیے آپ، جو بھی کہیں آپ، اس کو چہرے کے آگے لٹکا لینے کا، اس سے دونوں آیات سے ثابت ہو گیا چہرے کا پردہ. اور اس سے مستثنا ہے وہ کہ جن کی تفصیل کے ساتھ یہاں پر وضاحت ہو گئی ہے، مزید تفصیل سورہ نور میں آ جائے گی. میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں یہی چیز ہے کہ جس نے برقعے کی شکل اختیار کی. چادر کی صورت میں اگر ہے تو اس میں ایک ہاتھ سے اس کو پکڑے رہنا پڑے گا. اگر اس کو سی لیا جائے، وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، جسم کے ساتھ چپٹا ہوا نہ ہو، دبیز کپڑا ہو، اور واقعتاً جسم کو چھپانا اس سے مقصود ہو، مزید کوئی فریم جو ہے اس کے حسن کو نمایاں کرنے کے لیے وہ مقصود نہ ہو، تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکمت کو پورا کرے گا. اس میں یہ ہے کہ پھر ہاتھ جو ہے عورت کے وہ فارغ رہیں گے. کسی ایک ہاتھ میں اگر بچے کو سنبھالنا ہے اور دوسرے میں ہو سکتا ہے کہ کسی دوا کی شیشی کو پکڑنا ہو، تو یہ اصل میں وہ ضرورت ہے تمدنی جس کی وجہ سے وہ برقع بن گیا. برقع حضور کے زمانے میں نہیں تھا.
اور ہم انسسٹ نہیں کریں گے کہ برقع ہی ہو. اگر اسی کے اوپر چلنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط پوری کیجیے، پھر چہرے کے آگے لٹکائیے. اگر یہ نہیں کریں گی تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت کا معاملہ آپ کا نہیں ہے، پھر آپ کا اپنی شریعت ہے، اپنا جو بھی آپ کا ذہن ہے، مزاج ہے، جو کریں، لیکن اس کے لیے پھر کوئی سند اور کوئی بھی اس کے لیے نظیر قرآن یا حدیث سے مت لائیے. تو یہ جو برقع ہے واقعتاً میں نے دیکھا ہے عرب میں بدو خواتین برقع پہنے ہوئے، اور نہ صرف برقع، ان کے ہاتھوں پر دستانے ہوتے ہیں. گرم ترین وہ ملک ہے، پاؤں میں جرابیں ہوتی ہیں، یہ ہاتھ اور پاؤں بھی ان کے نظر نہیں آئیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہو صرف، یا صرف کوئی بازار میں شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی ہو تو یہ حال ہے. ہاتھ میں ان کے لکڑی ہے اور وہ بھیڑیں اور بکریاں چرا رہی ہیں، یا اونٹوں کا گلہ ہے اور لاٹھی لیے ہوئے اونٹوں کو جو ہے وہ کسی طرف لے کر جا رہی ہے پانی پلانے کے لیے. اتنی سخت ترین خدمات وہ کرتی ہیں، لیکن یہ کہ اپنے حجاب کے احکام جو ہے اللہ نے جو دیے ہیں ان کی پابندی ہو رہی ہے. ہمارے ہاں ہندو ماحول جو تھا، اگرچہ ہندوستان میں ایک طرف تو راجپوتوں کے ہاں تھا پردہ، وہ تھا پردہ، لیکن عام طور پر جو ہے یہ پردہ ہندوستان میں نہیں تھا. لہذا ہمارا جو وہ ہندوانہ پس منظر ہے وہ ہے در حقیقت جو ہمارے دیہاتوں میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ دیہاتی عورت جو ہے وہ پردہ کیسے کر سکتی ہے. پردہ کون سی چیز مانے ہے اس میں کہ وہ اسی طریقے سے اپنے جسم کو ڈھکے ہوئے ہو اور اس نے اپنے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہو اپنے شوہر کے لیے اور وہ جا رہی ہو کھیت میں، کوئی چیز مانے نہیں. ان تمام چیزوں کو اگر کرتے ہوئے ان کی پابندی، اگر بھیڑیں بکریاں چرائی جا سکتی ہیں، ان کو چارہ ڈالا جا سکتا ہے، اونٹوں کی غلہ بانی کی جا سکتی ہے، اگر پانی لایا جا سکتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کھیت کا کام نہ ہو سکے. اس میں یہ ساری حدود جو ہے برقرار رکھی جا سکتی ہے اگر نیت موجود ہو اور ارادہ موجود ہو. اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ہمیں اطاعت کرنی. لہذا یہ تو ہو گیا پردے کا وہ ایک پہلو جو گھر سے باہر کا ہے. اب جو آخری سورہ نور کی آیات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اب اس کی طرف آ جائیے. اس میں بھی جو پہلی آیت ہے اس میں حکم دیا گیا ہے. پہلے تو چونکہ حکم آیا تھا سورہ احزاب میں حضور کے گھروں میں داخل ہونے کا، اب اس کو عام کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. یہ جو ایک پرائیویسی ہے گھروں کی، اہل ایمان اپنے گھروں کے سوا کسی اور گھر میں جب تک کہ تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو جائے کون ہو، تم سلام کرو وتسلموا علی اہلھا، اور اجازت لو، اذن لو، تب داخل ہو، ورنہ پہلے داخل نہ ہو. پتہ نہیں گھر کی خواتین کس حالت میں بیٹھی ہیں، چاہے آپ کی بہن ہی ہے، لیکن نہ معلوم اس وقت وہ کس لباس میں ہے. کہیں کپڑے دھو رہی تھی، اس کی آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ صحن کو دھو رہی ہو اور اس کا پائچہ بھی اوپر چڑھا ہوا ہو، اگرچہ بہن ہے، لیکن چونکہ سطر جو ہے وہ تو بھائی کے لیے بھی ہے بہن کا، وہ باپ کے لیے بھی ہے بیٹی کا جسم، کہ جسم کے سوائے 3 حصوں کے کسی حصے پر نگاہ نہ پڑے، سوائے چہرے کی ٹکیا اور سوائے یہ ہاتھ اور پونچے سے باہر اور پاؤں ٹخنے سے نیچے، اس کے سوا باپ جو ہے بیٹی کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا، بھائی بہن کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا. تو معلوم ہوا کہ گھروں میں بھی اس طرح داخل نہیں ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے کسی کو معلوم ہے کہ صرف میری بیوی اندر ہے تو جب چاہے جس طرح چاہے چلا جائے، لیکن یہ کہ ورنہ پوری طریقے سے کھنگار کر اذن لے کر آگاہ کر کے گھروں کے اندر داخل ہو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعتاً نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو. اس کے بعد یہ گھروں میں داخلہ اور استئذان کے احکام ہیں. چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے لہذا میں اسے اس وقت چھوڑ رہا ہوں. وہ ہمارے تمدن کا ایک معاملہ ہے، اس پر انشاءاللہ بعد میں کسی اور سلسلے میں گفتگو ہوگی. اب آگے آئیے، گھر کے اندر، چونکہ گھر کے داخلے سے بات شروع ہوئی ہے، اب اس کو ذہن میں رکھیے ربط. لہذا اب جو گھر کے اندر پردہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ باہر نکلنے کی شکل میں غیر محرموں کے لیے تو معاملہ آ چکا، اب گھر میں داخل ہو کر کیا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی اہل ایمان مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریق عمل ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، اور اہل مومن جو خواتین ہیں اہل ایمان ان سے بھی یہ کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو ہی جائے. الا ما ظہر منہا پر
یہ بھی اصل میں جہاں بھی موقع مل جاتا ہے انگلی رکھنے کا، وہاں بڑے بڑے محل جدید دور کی جو جدید فیشن کی جو پرستار خواتین ہیں انہوں نے تعمیر کر دی ہیں۔